یہ کام ہے شکیل بھائی کا کہ سو رہے ہیں، ان سے کہو کہ آ کے بیٹھیں، ان سے کہو کہ آ کے بیٹھیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، کچھ سیکھا سکھایا بھی۔ اب وہاں جا کے پتا چلا کرنا طواف ہے تو رمیہ جمار کری آئے، کرنی رمیہ جمار ہے تو صفا مرضا پہ پہنچ گئے، اور صفا مروا پہ جب چلے تو بھیڑ کہیں مینا میں لے گئی، طواف کا موقع ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ جب حجاج اکرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک معلم رہتا ہے، بتانے والا۔ اب بھائی بتانے والا تو رہتا ہی ہے، اس کے پھر آدمی بھی ہوتے ہیں بتانے والے، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی موقع ہے کہ ہم سیکھ لیں اور بغیر کسی انسان کی مدد کے ہم خود اچھی طریقے سے حج کر کے آئیں، ہے نا؟ ارے ہم نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا، اور وہ جو معلم ہے اس نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا، تو کلمہ تو دونوں نے پڑھا، مگر اس نے تو صحیح کر لیا اور تم غلط کر کے آ گئے۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ نانی کا گھر نہیں ہے، حج ہے کہ جیسا چاہے ایسے منہ اٹھا کے چلے گا اور جب چاہے جب چلے گا، نہیں، یہاں پر جانے کے شرائط ہیں، رہنے کے شرائط ہیں، ادا کرنے کے شرائط ہیں، اور واپس آنے کے بھی شرائط ہیں۔ یہاں اپنے باپ کی نہیں، رسول پاک کی چلتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول پاک کی چلتی ہے۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آ کے بیٹھیں، اور ماشاءاللہ آپ بڑے بڑے اچھے کلام سن رہے تھے جناب تسلیم رضا صاحب اور حافظ تسلیم رضا صاحب سے، اور بہت اچھا ماحول آپ کا تھا، اور لگ نہیں رہا کہ 2 بج رہے ہیں، اور نوجوان بیٹھے انہیں تو کبھی تک بٹھا لے رہو، یہ تو سوتے ہی نہیں ہیں، صبح کو 4 بجے سوتے ہیں، کیونکہ وہ واٹس ایپ اور فیس بک کا ماحول اتنا گرم چل رہا ہے کہ وہ سونے ہی نہیں دیتے۔ اب کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا ایپ آنے والا ہے، ایسا ایپ آنے والا ہے کہ جس میں یہی بتایا جائے گا کہ سویا کیسے جائے، نیندیں ختم ہو جائیں گی، اب نیند کی گولیاں ٹوفیوں کی طرح ملیں گی۔ تو جو ہے آپ قابل مبارکباد ہیں جو آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں، اور وہ جو مستورات عورتیں جو جانے والی ہیں اگر وہ گھر میں سن رہی ہیں تو ذرا سنیں۔ پہلے تو بھئی حافظ تسلیم صاحب، غلام مرسلین صاحب، میں اپنے ایک دادا کی لکھی ہوئی تہنیت نامہ زائرین کعبہ کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب میں بھئی لہجے میں تو پڑھوں گا نہیں کیونکہ ان سے اچھا ہو نہیں سکتا، تو اس لیے میں تحت لفظ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک زائر طیبہ تجھے جانا مدینے کا، مبارک زائر طیبہ تجھے جانا مدینے کا، برائے درد عیسیاں ہے شفا خانہ مدینے کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، درد عیسیاں ہے شفا خانہ مدینے کا۔ اور سنے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اسے دوزخ کا کیا خطرہ، اسے کیا فکر جنت کی۔ ترتیب دیکھیں، نہ تو دوزخ کی فکر، نہ تو دوزخ کا خطرہ اور نہ جنت کی فکر، اسے کیا، اسے دوزخ کا کیا خطرہ، اسے کیا فکر جنت کی، جسے دنیا میں مل جائے طلب نامہ مدینے کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سید ریحانہ صاحب قبلہ زندہ باد۔ میرے دادا سید تصدق حسین صاحب جنیٹری فرماتے ہیں اسے دوزخ کا کیا خطرہ، اسے جنت کی، جو اسے کیا فکر جنت کی، جسے دنیا میں مل جائے طلب نامہ مدینے کا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کسی مومن کو مدینے کا بلاوا مل جائے تو یہ جنت سے بڑی خوشخبری ہے۔ کیوں خوشخبری ہے؟ اس لیے کہ ایک مرد مومن کی یہی تو آرزو رہتی ہے کہ میری ساری زندگی مدینے میں گزرے۔ ایک جگہ اور کہتے ہیں تمنا ہے رہوں جا کر ہر ایک گنبد کے سائے میں،
جب مومن کی آگ جو عشق کی آگ ہے جب اس کے دل میں بڑھتی ہے تو ماجرا کیا ہوتا ہے؟ میرے دادا نے مجھے بتایا کہ میں سالوں سے حج کا فارم بھر رہا تھا اور نمبر نہیں آتا، ہر سال بھرتا ہر سال نمبر نہیں آتا۔ ایک بار ایسا ہوا جب نمبر نہیں آیا تو میری آنکھوں سے آنسو آئے اور میں نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھانے کے بعد جیسے ہی میں نے لکھنا شروع کیا ادھر قلم سے روشنائی نکلتی تھی ادھر آنکھوں سے آنسو، اور روشنائی اور آنسوؤں کا جب ملن ہوا تو پھر حرف اس طرح آئے، تمنا ہے رہوں جا کر ہرے گنبد کے سائے میں، تمنا ہے مروں جا کر ہرے گنبد کے سائے میں، نہ ہوگی پھر کوئی بھی فکر ہرے گنبد کے سائے میں، تمنا ہے رہوں جا کر ہرے گنبد کے سائے میں، تمنا ہے رہوں جا کر ہرے گنبد کے سائے میں۔ تو فرماتے ہیں اسے کیا، اسے دوزخ کا کیا خطرہ، اسے کیا فکر جنت کی جسے دنیا میں مل جائے طلب نامہ مدینے کا، اور کہتے ہیں سریر نور ہے جس پر، سریر نور جس پر ہے، سریر نور پر جس گنبد خضرا کے چرچے ہیں، سریر نور پر جس گنبد خضرا کے چرچے ہیں، او مدینے جانے والوں سنو وہ نقشہ اپنی آنکھوں میں بسا لانا مدینے کا، وہ نقشہ اپنی آنکھوں میں بسا لانا مدینے کا۔ اور جب اے لوگوں جب تم سنہری جالیوں پہ پہنچو تو کیا کرنا؟ سنہری جالیوں پر جا کے کہنا زائر طیبہ، سنہری جالیوں پر جا کے کہنا زائر طیبہ کہ ایک ہندوستان میں بھی ہے دیوانہ مدینے کا، کہ ایک ہندوستان میں بھی ہے دیوانہ مدینے کا، اور انہیں معلوم ہے جو ہند میں ہم پر گزرتی ہے، انہیں معلوم ہے جو ہند پر ہم پہ گزرتی ہے، تصور میں لیے بیٹھے ہیں کاشانہ مدینے کا، تصور میں لیے بیٹھے ہیں کاشانہ مدینے کا، یہ کہہ کے کر دل بیتاب کو تسکین دیتا ہوں، یہ کہہ کے کر دل بیتاب کو تسکین دیتا ہوں، ابھی آنے کو ہے فرمان و سرمانہ مدینے کا، ابھی آنے کو ہے فرمان و سرمانہ مدینے کا، مبارک زائر طیبہ تجھے جانا مدینے کا، برائے درد اسیاں ہے، برائے درد اسیاں ہے شفا خانہ مدینے کا۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محترم حضرات، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تقریر کون سے حساب کی کروں، 2 بجے والی کروں یا 11 بجے والی؟ 11 بجے والی کہہ گئے تو تم پھنس گئے، اب 11 بجے والی ہوگی، اگر 2 بجے والی کہتے تو پھر اور ہوگی۔ ارے تو اس کا مطلب میں باخر و دعویٰ نہ کہہ کے سلام کر کے کھڑا ہو جاؤں، 4 بجے والی تو ایسی ہوتی ہے۔ خیر، یہ محفل پاک حج کے تعلق سے منعقد کی گئی۔ نوجوانوں ذرا خبردار ہو کر کے سننا، یہ تمہارے بڑے کام آئے گا، اور جو میں بولوں اس کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لینا، انشاءاللہ تمہیں آگے کسی معلم کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہے نا۔ حج مسلمان پر اس کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے اگر اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ کس کے لیے حج فرض ہے؟ خاندان والوں کے لیے نہیں، محلے والوں کے لیے نہیں، بستی والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، ریاکاری کرنے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں،
اس لیے نہیں کہ ہمیں حاجی سمجھ کر کے لوگ عزتیں کریں، اس لیے نہیں کہ اسے اس نام کا غلط فائدہ اٹھا کر کے ریاکاری کی جائے، خاندان والوں کے لیے نہیں ہے، بستی والوں کے لیے نہیں، بلکہ حج فرض ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سب سے زیادہ ریاکاری کا خطرہ تھا، اس لیے اللہ نے پہلے ہی بینڈ لگا دیا، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جو عمل اللہ اور اس کے رضا کی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے وہ انشاءاللہ ضرور مقبول ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، غریب کی پروری کریں، مسکین کا خیال رکھیں، قربانی کریں، نمازیں پڑھیں، جو کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے کریں۔ اور اگر ایسا نہ کیا، خدا نخواستہ نمازیں پڑھی دکھاوے کے لیے، قربانیاں کریں دکھاوے کے لیے، حج کیا دکھاوے کے لیے، تو کل قیامت میں میرے مصطفیٰ نے ابھی فرما دیا کہ کل قیامت میں ایسے کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے کہ تو نے لوگوں کے لیے یہ کام کیا تھا، لوگوں کے لیے حج کیا تھا، لوگوں کے لیے قربانیاں کی تھی، جا اب اس کا حج بھی ان سے لے لے۔ اللہ، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ قربانی کرتے ہو نا، کیا ہوتا ہے؟ قربانی کی تم نے، خون نالی میں بہہ گیا، کھال مندر سے مسجد کو بھجوا دی، گوشت تم کھا گئے، ہڈیاں پھینک دی، یہ بتاؤ تم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کو تمہارے جانوروں کے خون یا ان کے گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ ان سب کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت اس نیت کو دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہوتی ہے، بے شک سبحان اللہ تمہارے دلوں میں ہوتی ہے، اس نیت کو دیکھتا ہے۔ تو خدا را اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے حج کریں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہی ہے، صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ثم ماذا، یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، دوسرے نمبر کا سب سے افضل اعمال ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الحج المبرور، اچھا حج کرنا یہ افضل الاعمال میں شامل ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان معظمی، فیضان نوشادی، فیضان مخدوم جنیٹا، سید روحانی صاحب قبلہ زندہ باد۔ تو یہ تو حج کرنے والے، حج کرنے والوں کی ہے۔ سرکار نے فضیلت بیان فرمائی، ایک جگہ سرکار نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ نہ کیا، فحش کلامی نہ کی، فسق و فجور نہ کیا، تو وہ ایسا حج کر کے لوٹا جیسے ابھی اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو حج کرتے ہیں استطاعت کے باوجود، اور جو حج نہیں کرتے ہیں سارے نوٹوں کی گڈیوں پہ کنڈلی مارے بیٹھے ہیں، پوری زندگی انہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے۔ تو سنو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات فلم یحج، جو مر گیا اور اس نے حج نہیں کیا تو سرکار فرماتے فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ حج نہ کر پائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ہو کے مرے لیکن مسلمان ہو کے نہیں مر سکتا، مسلمان ہو کے نہیں مر سکتا۔ جو اللہ کے فرائض کو انجام جان بوجھ کر نہیں دے سکتا ہے اس کے ایمان کا خطرہ۔
मरते वक्त उसे ईमान नसीब नहीं होगा। एक सहाबी आए सरकार की बारगाह में और बैठे हुए थे, सरकार ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह कद फरदा अलैकुमुल हज्जा, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया है। एक सहाबी रसूल से अकरा बिन हाबिस, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हर साल हम पे हज फर्ज है? सरकार खामोश रहे। फिर दूसरा के उस सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हर साल फर्ज है? सरकार फिर खामोश रहे। मैं तुम्हें तुम्हारे नबी की इज्जत बता रहा हूं, मैं तुम्हारे नबी का इख्तियार बता रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे नबी की अज़मत बता रहा हूं। सहाबी ने एक मर्तबा कहा क्या हर साल? सरकार खामोश रहे। दोबारा कहा या रसूल अल्लाह क्या हर साल फर्ज है? सरकार खामोश रहे। तीसरी बार कहा क्या हर साल फर्ज है? तो सरकार ने वक्फा व सुकूत तोड़ा और कहा कि सुनो, तुमसे पहले की उम्मतें कसरते सवाल की वजह से हलाक कर दी गई। वलो कुल्तु नाम लवजबत, अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो जाता, हर साल फर्ज हो जाता। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि फर्जियत और वाजिबियत मेरे मुस्तफा की हाँ और ना का नाम। मेरा इमाम कहता है वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मोहतरम हजरात, हज अगर इस्तिताअत है तो जरूर करें। और ऐसा नहीं है अगर तुम्हारे अच्छा होता क्या है, बोले हम पे पैसा है, बच्चे कमाने लायक हो गए, अब अब्बा को और अम्मी को हज करा रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, कराना चाहिए, कराना चाहिए, मगर कब करा रहे हैं? जब अब्बा और अम्मी से चला भी नहीं जा रहा। ऐसे लोग हज करते हैं जिनसे चला भी नहीं जाता। और मैं एक जुमला और बोल दूं, ऐसे लोग हज करने को जाते हैं, जब तक उनके ऊपर शराइत थे तब तक उन्होंने हज नहीं किया। अब उनके ऊपर वो शराइत पाए नहीं जाते, चला नहीं जाता, आंखों से दिखता नहीं है, खुद चल नहीं सकते, सवारी पर बैठ नहीं सकते, उतर नहीं सकते, अब चले हैं हज को। कितने बिल्ली खा के, कितने चूहे खा के है? हाँ, पूरी जिंदगी क्या करा? पड़ोसी को दबाया, डोले काटी, मेड़े काटी, और अब हज का महीना आया, अब हाजी जी चल दिए हज को, बोले अब सब माफ करा लूंगा। बेटे वो माफ नहीं होगा, वो माफ नहीं होगा। अच्छा फिर क्या मामला? फिर लोग अभी आए बड़े तने तनाया, भैया क्या है? बोले हाजी जी हज करिए आए। अच्छा हज करिए आए। अब लोग समझते होंगे यार अब तो सही हो गए होंगे, अब तो हज करिए आए, चलो जो हुआ, जो काटी वो काटी, जो दावी वो दावी, अब तो सुधर जाएंगे। अभी 3 ही दिन नहीं हुए थे, फजर की नमाज तो पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ते ही फावड़ा लेगा, सबसे पहले डोल एक और काटी, बोले साहब ये हज करके आए। और हुकूकुल इबाद अगर अदा नहीं करोगे और सोचोगे कि हम हज को चले जाएं तो हज अल्लाह कबूल नहीं करेगा, हज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। एक अल्लाह के वली हजरत रबिया बिन सलमान, वो हज के लिए जब रवाना हुए तो उन्होंने सोचा कि चलो हज के सामान कुछ खरीदा जाए, मार्केट से जाकर, बाजार से जाकर। बाजार में गए, जरा सुनना, बाजार में गए और बाजार में जाके उन्होंने सामान खरीदना शुरू किया। अचानक उनकी नजर एक औरत पे पड़ी और औरत को देखते हैं कि वो मरे हुए गधे का गोश्त छुरी से काट रही है। सामान लेना तो बहुत दूर की बात, अब तो पैर बोझल हो गए कि अरे ये भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, और मुसलमान पर मुर्दार हराम है, ये कर क्या रही है? कहीं बेचेगी जाके, खाएगी, क्या करेगी? हजरत रबिया बिन सलमान सामान लेना छोड़ उसके पीछे चलते गए, वो आगे ये पीछे वो औरत, आगे ये पीछे वो औरत, आगे ये पीछे। बहुत लंबा जाने के बाद वो औरत एक दरवाजे पे पहुंची और दरवाजे पे पहुंचने के बाद जब उसमें घर में दाखिल हुई तो ये चुपके से ये भी आहिस्ता दीवार के पास खड़े हो गए। उन्होंने देखा और देखने के बाद उनके ऊपर लर्ज़ा तारी हो गया। क्या देखते हैं? वो औरत, उसकी 4 बेटियां हैं। वो औरत कहती है
कि मेरी बच्चियों आओ मैं गोश्त ले आई हूं, इसे पकाओ और खाओ। जैसे ही हजरत रबिया बिन सलमान ने ये सुना, बदन में कपकपी तारी हो गई, रुका न गया और फौरन अंदर गए और कहा कि खातून क्या कर रही है, तू क्या हराम खिलाना चाहती है, तू क्या अपने बच्चों को मुर्दाल खिलाना चाहती है, क्या तू अपने बच्चों को गधे का गोश्त खिलाना चाहती है जो इस्लाम में खाना जायज नहीं है। उस औरत ने जब इतना सुना तो आंखों से अश्क जारी हो गए, आंसुओं की एक लड़ी बन गई, तांता बन गया, सिसकियां पे सिसकियां लेने लगी, होठ पिघल गए और घबरा के कपकपाने लगी और कहने लगी, ऐ अजनबी मेरा राज फाश न करना, अल्लाह अकबर, मेरा राज फाश न करना। लेकिन ये रबिया बिन सलमान कहते हैं कि मैं बज़िद हो गया कि खातून तुझे बताना पड़ेगा, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी तुझे इस हद तक ले आई है। ओ अपने फ्रिज में 8-8 दिन खाना रखने वालों, जरा इधर भी सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। रबिया बिन सलमान की एक दुनिया है, उस औरत की एक दुनिया है, वो जिस दुनिया में जी रही है उस दुनिया का माहौल क्या है। रबिया बिन सलमान कहते हैं मैं जब बज़िद हुआ तो उस औरत ने कहा कि ऐ अजनबी सुन, मैं आले रसूल हूँ, मैं आले रसूल हूँ और अल्लाह के रसूल की शरीयत को जितना तुम जानते हो इतना मैं भी जानती हूँ। तुम जानते हो रसूल की शरीयत ये है कि मुर्दार खाना हराम है, मुर्दार खाना जायज नहीं है, शरीयत ने मना किया है। लेकिन शरीयत मुस्तफा ने वही ये भी इजाजत दी है कि अगर मरने का खौफ हो, अगर मरने वाला हो तो इतना नाजायज भी खा सकता है कि जिससे खा करके जान बच जाए। हम 4 दिन के भूखे, 5 माँ बेटियां हैं, हम 4 दिन के भूखे हैं, एक लुकमा नहीं खाया है, मरने की कगार पर है। हम सोच रहे हैं कि इस मुर्दार का गोश्त बक़दरे जरूरत खा ले और अपनी जान बचा सके। अब चूंकि हम आले रसूल हैं इसलिए हाथ फैलाने से भी शर्म आती है, हाथ फैलाने से भी शर्म आती है। अब इतनी ताकत तो कलेजे में नहीं कि हम दर दर जाकर के हाथ फैलाएं, झोलियां फैलाएं, अब इतनी ताकत तो नहीं। लेकिन मुस्तफा की शरीयत का एक पहलू ये भी था कि अगर मरने वाले हो तो जान बचाने के लिए जो है मुर्दार खा सकते हैं। मैं उसी रसूल पर, उसी रसूल की शरीयत पर अमल कर रही हूँ। जब इतना सुनना था तो इधर जब ये खातून आले रसूल रो रही थी तो उनसे ज्यादा रबिया बिन सलमान की सिसकियां बन गई और कहा मेरी बहन ए आले रसूल, तुम हमारी सरों के ताज हो, तुम बैठो जरा, अब तुम इसको खाना बंद करो, अब तुम्हारा इंतजाम खुदा कराएगा। इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है, उस अल्लाह ने फरमाया है जिस अल्लाह ने तुम्हारे नाना जान को हमारे पास रसूल बना के भेजा है, तुम्हारे उस नाना जान का कुरान कहता है जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है और ऐसी जगह सजा देता है जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते थे। ऐ नबी की नवासी, तुझे गुमान नहीं अब तेरे साथ होने क्या वाला है। छोड़ इस नाजायज को, छोड़, अब छोड़ो आले रसूल, तुम छोड़ दो और अब जरा 1 मिनट के लिए सब्र करो। हजरत रबिया बिन सलमान कहते हैं मैंने उन्हें वही रोका और वापस मैं उसी मार्केट में आया। अब मैं भूल गया हज किधर था, उम्रा किधर था, हज किधर जाना है। मेरा सामान जो था, जो मैंने खरीदा था उसको भी लिया और 100 दिरहम का मैंने आटा खरीदा, 100 दिरहम का कपड़े खरीदे और जो मैंने एहराम वगैरह सब खरीदा था वो मैंने लिया और 400 दिरहम आटे में छिपा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो सुन के आए थे ये आले रसूल हैं, ये लेते ही नहीं, ये लेते ही नहीं, आटे में छिपा दिए। अल्लाह अकबर। अब ये सारा सामान लेकर के आले रसूल बीवी की बारगाह में पहुंचते हैं और कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, ए नबी की नवासी, खुदा के लिए पहली चीज तो ये है कि मुझे माफ कर दो। अल्लाह के रसूल की नवासी हो तुम, आले रसूल हो, हम बदबख्त हैं कि हमारे होते हुए तुम भूखे परेशान हो। जिस नबी के सदके में हमें सब कुछ मिला है, आज उन्हीं की औलाद इस हाल पर आ गई है, हमें माफ करना और ये छोटा सा हदिया कबूल कर ले। लिहाजा हजरत रबिया बिन सलमान कहते हैं कि उन आले रसूल ने हमारी ये इल्तिजा कबूल कर ली और वो तमाम रख लिया। रखने के बाद उस आले रसूल बीवी ने हाथ उठाए, हाथ उठाए और कहा, क्या कहा कि अल्लाह इस अजनबी को नेमल बदलता फरमा। ये तो कहा उस आले रसूल बीबी मां ने, उनकी बड़ी बेटी थी
اس نے بھی دعا ہاتھ کے لیے اٹھایا اور کہا کہ اے مولا اس نے جتنا ہمیں دیا ہے دنیا میں اس سے ڈبل دے دینا ہے۔ اب یہ دعائیں لے کر واپس آتے ہیں، لیکن جب واپس آئے تو انہیں خیال آیا یار میں تو حج کو جا رہا تھا، مجھے تو حج کو جانا چاہیے تھا، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے تھی، مجھے حج بھی جانا چاہیے تھا۔ لہذا جب تک ان کے ذہن میں یہ سوال آیا قافلہ نکل چکا تھا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اب جانا تو ختم ہوا، اب تو جا ہی نہیں سکتا، لہذا اسی جگہ پہ ٹھہر گئے اور اتنے دن ٹھہرے کہ واپس حج کر کے حاجی واپس آنے لگے۔ اب جب حاجی واپس آنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ بھئی میں نے تو حج نہیں کیا، لاؤ یہ حاجی اللہ کے رسول کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، ان سے مصافحہ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ حاجیوں سے ملنا اس نیت سے کہ انہوں نے نبی کا روزے کا دیدار کیا ہے، انہوں نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا ہے، حاجیوں سے ضرور ملا کرو، اور جب ملو نا تو ان کے جسم کو چوما کرو، ان کی آنکھوں کو چوما کرو، ان کے ماتھے کو چوما کرو، ان کے ہاتھوں کو چوما کرو، اس لیے کہ وہ مدینے والے کی سنہری جالیوں سے لگ کے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا ہے، لہذا اسی التجا میں، اسی کشمکش میں وہ رک گئے اور حاجیوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک ایک کر کے حاجی آنے لگے، یہ ملتے جاتے حاجیوں سے، ایک حاجی سے ملے، دو حاجی سے تین، جس حاجی سے ملتے ایک ہی بات کہتے کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے صدقے میں ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ دعا کی کہ یہ دعا کرتے کہ اللہ آپ کا حج قبول کر لے اور آپ کے صدقے میں مجھے بھی حج کرا دے، تو وہ جتنے بھی حاجی تھے سب ایسے دیکھنے لگے، اور ربیعہ بن سلمان کیا کہتا ہے؟ ابھی تو حج کر کے آیا ہے، ابھی تو حج کر کے آیا ہے۔ ربیعہ بن سلمان بالکل سناٹا طاری، اللہ یہ کیسا ہو گیا، میں تو یہاں سے ہلا تک نہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا۔ حضرت ربیعہ بن سلمان کہتے ہیں میں نے سوچا ہو سکتا ہے انہیں دھوکہ ہو گیا ہو، ایک دو ہی تو کہتے ہیں، لہذا انہوں نے تیسرے، چوتھے، پانچویں جتنے حاجیوں سے ملے سب یہ کہتے تھے ربیعہ کیا کہتا ہے، تو تو ہمارے برابر میں بیٹھا تھا۔ کوئی کہتا ربیعہ ایسی بات نہ کر، جب ہم طواف کر رہے تھے تو تو ہمارے ساتھ تھا، کوئی کہتا ہے جب ہم ملتزم پہ تھے تو ہمارے ساتھ تھا، کوئی کہتا تھا جب ہم مزدلفہ میں تھے ربیعہ تو ہمارے ساتھ تھا، کوئی کہتا ہے جب ہم رمی جمار کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ تھا، کوئی کہتا ہے جب ہم مینا میں بیٹھے تھے تو ہمارے ساتھ تھا، کوئی کہتا ہے جب ہم وقوف عرفہ میں تھے تو ہمارے ساتھ تھا، کوئی کہتا ہے جب ہم مقام ابراہیم پر شکرانے کے 2 نفل پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ تھا، تو ہمارے ساتھ تھا، تو ہمارے ساتھ تھا، تجھے ہم نے وہاں دیکھا، تجھے ہم نے وہاں دیکھا، تجھے ہم نے وہاں دیکھا۔ ابھی یہی کہہ رہے تھے، اچانک ایک بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک اور آیا، اور ربیعہ سن، اور ربیعہ سن، لے یہ تھیلی لے لے جو منبر رسول پہ تو نے دی تھی، اب میں تجھے ڈھونڈتا ہوا آیا، تو کیا مجھ سے پہلے آ گیا، لے تھیلی لے لے، تیری امانت میں نے تجھے واپس۔ حج نہیں کیا، ابھی یہیں بیٹھے ہیں، توجہ ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بیٹا، جس کا حق ہے اس کا ادا کر دو، اگر اس سے پہلے حج کو جاؤ گے تو حق ادا کرنے والوں کا تو حج نہیں ہو جاتا ہے نا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، حضرت ربیعہ بن سلمان سے جو حاجی ملتا، اور یہ حاجی نے تو حد کر دی کہ ممبر رسول پہ جو تھیلی مجھے دی تھی، اے ربیعہ تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تھک گیا، کہاں چلا گیا تھا، لے یہ تھیلی لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ربیعہ بن سلمان نے جب وہ تھیلی کھول کے دیکھی تو اس میں لکھا تھا من آملنا نجا، من آملنا نجا، من آملنا نجا، اس پر لکھا تھا او ربیعہ جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا،
وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ربیہ بن سلمان کہتے ہیں میں نے اس کاغذ کو بغیر تھیلی دیکھے اس کاغذ کو فوراً اس میں ہی ڈال دیا اور واپس گھر چلا گیا۔ رات ہو گئی تھی، نیند جلدی آ گئی، آنکھ بند ہوئی، قسمت کی آنکھ بیدار ہو گئی۔ آنکھ بند ہوئی، قسمت کی آنکھ بیدار ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ختم الرسل آ گئے، محبوب رسول آ گئے، سید الانبیاء تشریف لے آئے میرے خواب میں۔ اور کون سے خواب میں اور کیا خواب؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا فَكَأَنَّمَا رَآنِي، تو ایسا ہے جیسے اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ربیہ بن سلمان نے جب سرکار کو دیکھا، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ میں خواب میں مچل پڑا، اور کیوں نہ مچلے، کیوں نہ مچلے، کیوں نہ مچلے، کیوں نہ مچلے عاشق رسول۔ وہ ساری زندگی تو سرکار کے دیدار کے لیے ہی جیتے ہیں، اور جس کو دیدار ہو جائے اس کی دنیا بھی اور آخرت دونوں کامیاب۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں جب میں لیٹا اور جب میں سو گیا، سرکار خواب میں آئے اور کہا کہ اے ربیہ اب کتنی گواہی لے گا کہ تو نے حج کر لیا ہے؟ کتنی گواہیاں چاہیے؟ ان حاجیوں کی گواہی اگر تجھے مطمئن نہ کر سکے تو سن یہ محمد الرسول اللہ ربیہ تیری گواہی دیتا ہے تو نے حج نہیں حج مقبول کیا، حج نہیں حج مقبول کیا ہے، ایسا حج کیا کہ تجھے تیرا حج قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں خواب میں لرز پڑا اور میری آنکھوں میں آنسو، لیکن خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اور پھر سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا اس کے بعد فرمایا من آمل نہ نجا، من آمل نہ نجا، من آمل نہ نجا۔ حضرت ربیہ نے جیسے ہی یہ سنا نا فوراً دھیان پرچے پہ چلا گیا، فوراً آنکھ کھلی اور اس پرچے کو نکال کے دیکھا تو اس میں دیکھا کہ دیے تو درہم تھے 600، اللہ نے دینار 600 دے دی۔ تو اس سیدہ ماں کی دعائیں قبول یہ ہوئی کہ اللہ اسے نعم البدل عطا فرمائے۔ سرکار نے بشارت دی کہ اے ربیہ بن سلمان جب تم نے میری اولاد کی کفالت کی تھی، جب میری اولاد حرام کھانے کے قریب تھی، جب میری اولاد پریشان تھی، تو نے حج چھوڑ کر کے میری اولاد کی کفالت کی تھی، میری اولاد کو اپنا ساز و سامان حج کا دے دیا تھا، تو اللہ نے اسی وقت ایک تیری صورت میں فرشتہ اتار دیا تھا اور یہ حکم کیا تھا کہ اب سے لے کر کے قیامت تک ربیہ کی طرف سے ہر سال حج کرتے رہنا، ہر سال حج کرتے رہنا۔ ہر سال حج کرتے رہنا ربیہ بن سلمان کی طرف سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ربیہ بن سلمان نے جب وہ دیکھا اور وہ تمام چیزیں دیکھی اور وہ جو نعم البدل تھا وہ تو دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کی صورت پہ فرشتہ عطا فرمایا، اور جو ان کی بڑی بیٹی کی دعا تھی کہ اللہ اس سے ڈبل کر دے، تو وہ جو دینار درہم تھے اس کے بدلے اللہ نے دینار دے دیے، یعنی چاندی کے سکے 600 دیے تھے، اللہ نے انہیں اس عمل پر 600 سونے کے سکے عطا فرمائے۔ تو حقوق عباد کا جو مسئلہ ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور حج کے معاملات کو اب میں کیا تفصیل سے بیان کروں، اتنا سمجھیے کہ حج جو ہے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر کے معلم جو ہے حاجیوں کو لے جاتے ہیں۔ کتنی؟ 8 ذی الحجہ ہے نا، 8 ذی الحجہ کو جب آپ حج کا احرام باندھ لیں گے تو حج کا احرام باندھنے کے بعد فوراً لبیک 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 اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ پڑھنا ہے اور زور سے بآواز بلند پڑھنا ہے، اور عورتیں ہوں تو وہ پست آواز سے پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ خود سن سکے، اور مرد ہیں تو احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے کے بعد حج کی پھر یہ دعا پڑھیں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اس کے بعد یہاں سے منی پہنچیں گے، منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ منی میں پہنچنا ہے، اور منی میں پہنچنے کے بعد 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔
اور فجر کی اور منا تک پہنچتے پہنچتے وہی لبیک اللہم لبیک کہنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے نا، اور جو کتاب دی جائے گی حج کے وقت میں اس میں جو مخصوص دعائیں ہیں وہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بڑی جلدی بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہاں سے طلوع آفتاب کے بعد، منا سے طلوع آفتاب کے بعد نکلنا ہے، کہاں کے لیے؟ عرفات کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ عرفات کون سی جگہ ہے؟ یہ عرفات وہ جگہ ہے جہاں قیامت کا میدان لگے گا، قیامت کا میدان لگے گا۔ یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سارے کے سارے بندے ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں۔ او خاص صاحبوں، او چودھریوں، او سیدوں، جتنے بھی اپنے اپنے نسب پہ فخر کرنے والے، سنو، جب اللہ کی بارگاہ میں وہاں عرفات میں بیٹھیں گے نا تو وہاں نہ کوئی خان صاحب ہے، نہ چودھری ہے، نہ سید ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، وہاں سب ایک سے ہوں گے۔ وہاں نہ کسی خان صاحب کو کسی تیلی پہ فضیلت ہے، نہ کسی سلمانی پہ عثمانی پہ فضیلت ہے، نہ کسی سید کو پٹھان پہ فضیلت ہے، کوئی کسی پر فضیلت نہیں۔ وہاں فضیلت کا معیار یہ ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہی اللہ کے نزدیک آج متقی و پرہیزگار ہوگا، پسندیدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ عرفات کا وہ میدان ہے کہ جہاں پر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی بے شمار نعمتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سرکار مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، عرفات کا وہ دن ہے کہ جس دن کے برابر اللہ جہنمیوں کو اس دن کے علاوہ جتنا اس دن جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنا کسی دن نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ جہنمیوں کو آزاد کسی دن کرتا ہے اللہ، کس دن؟ عرفات کے دن، 9 ذی الحجہ کو۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے ابدال آتے ہیں، اور اللہ ان کی موجودگی کی برکت سے اللہ بہت سارے لوگوں کا حج قبول بھی کر لیتا ہے۔ اور یہ تو وہ اولیاء اکرام سرکار فرماتے ہیں، ہر عرفات کے موقع پر ہر سال اللہ کے 2 مقدس نبی بھی آتے ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ 2 مقدس نبی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ جب آپ عرفات کے میدان میں بیٹھے تو اللہ سے اس کی تو دعا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی حج قبول کر لے، ساتھ میں یہ بھی دعا کرے اللہ اپنے ان مقدس نبیوں سے ایک بار ملاقات۔ کیا بڑی بات ہے اللہ، کیا بڑی بات ہے اللہ کے نبیوں سے اگر ملاقات، اگر مصافحہ کرنے مل گیا تو سمجھیے وارے کے نیارے ہیں۔ ساری زندگی اللہ تمہاری حفاظت کرے اور شیطان سے تمہیں دور رکھے اگر نبی سے ملاقات ہو گئی۔ تو عرفات میں کیا کریں گے ہم؟ عرفات میں ظہر اور عصر ملا کر کے پڑھیں گے، اگر امام کے پیچھے پڑھیں، اور خیمے میں پڑھیں گے تو ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر۔ تو عرفات میں جو ہے ہم بیٹھنا ہے، ہمیں وقوف عرفہ وہاں پر چاہے کھڑے ہو کر، کھڑا ہونا افضل ہے عرفات میں، اور وہاں پر دعائیں جو دی جائیں اور جو بتائی جائیں، یہ جو آپ کو یاد ہو، 100 مرتبہ اخلاص شریف پڑھیں، قل هو اللہ شریف پڑھیں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار اور کلمات توحید ادا کرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد ظہر اور عصر عرفات میں پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد جب مغرب کا وقت آ جائے تو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ عرفات سے نکل جانا ہے، اور عرفات سے نکل کے مزدلفہ پہنچ جانا ہے۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء دونوں ملا کر کے پڑھنی ہے، ایک اذان اور ایک اقامت سے پہلے مغرب کی 3 ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد فوراً کھڑے ہو جانا ہے، عشاء کی پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد مغرب کی نفل پڑھنے ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد عشاء کی نفل، سنتیں، وتر، اور پھر جو ہے نفل پڑھنے ہے نا۔ تو یہ کون سی تاریخ ہو گئی؟ 9ویں ذی الحجہ کی ختم ہو گئی، 10ویں ذی الحجہ کی باری آ گئی۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو؟ مغرب اور عشاء پڑھنی ہے اور صبح تک انتظار کرنا ہے، اور ذکر و اذکار میں لگے رہنا، ذکر و اذکار میں لگے رہنا، اور جب فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لینی، فجر کی نماز
اول وقت میں پڑھنے کے بعد جب آپ یہ سمجھے کہ اب فجر کا وقت ختم ہونے میں 4 یا 5 منٹ باقی ہے، یا یہ سمجھے کہ اتنا وقت باقی ہے کہ ابھی 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ مزدلفہ سے نکل جائیں، اور مزدلفہ سے نکلنے کے بعد واپس منا آئیں، اور منا میں پہنچ کر کے آپ کیا کریں گے؟ منا میں پہنچ کر، اور ہاں مزدلفہ میں رات میں ہی 49 کنکریاں بھی لے لینی ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، 49، اور بہتر ہے کہ 49 سے زیادہ لی جائیں، ہو سکتا ہے کہ ماریں اور نہ لگے، تو اس لیے زائد رکھ لیں۔ اب کتنی بڑی بڑی لینی ہے، ایسا نہیں پورا غصہ ہی آ جائے کہ شیطان نے بڑا تھکایا، پورا دہی مارا، نہیں، کھجور یا کھجور کے برابر جو ہے، کھجور کے دانے کے گٹھلی کے برابر لینی ہے، اور چٹکی سے پکڑ کر کے رمی جمار کرنا ہے۔ مزدلفہ سے اٹھانی ہے کنکریاں، بیننی ہے کسی صاف جگہ سے، اور واپس منا آنا ہے، اور منا آتے ہی جمرۃ العقبہ بڑا والا جو شیطان ہے اسے 7 کنکری مارنی، اور 7 کنکری مارنے کے بعد پھر منا میں قربانی کی جگہ آنا ہے، قربانی اپنی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد پھر کعبے کی طرف سر کر کے پھر جو ہے اپنا حلق کرنا، یہ منڈوانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بال کٹوانے میں کیا ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا، قیامت میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ شیطان کو پتھر کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں، اس سے کیا ثواب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کا اجر یہاں مت پوچھو، اس کا اجر وہاں پتہ چلے گا جب تمہیں ثواب کی ضرورت ہوگی تو اسے رمی جمار کے ثواب کو تمہیں دیا جائے گا، اور جب چلنے میں تمہیں دشواری ہوگی قیامت میں تو یہ رمی جمار کا جو ثواب ہے یہ نور بن کے تمہاری جو ہے رشد و ہدایت کرتا ہوا تمہیں آگے کے لیے۔ اب پھر اس کے بعد احرام کھول دینا ہے، اور پھر اس کے بعد طواف زیارت کا، طواف جو ہے طواف افاضہ کہتے ہیں اس کو، طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت میں اجتباء، یعنی اجتباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چادر ڈالیں گے تو سیدھی بغل سے نکال کر کے جو ہے اس طرح سے کندھے پہ ڈال لیں گے، دونوں پلو اٹھا کر کے، اور ایک کندھا کھلا رہنے دیں گے، یہ اجتباء کہتے ہیں۔ پھر رمل کریں گے اگر پہلے نہیں کیا ہے، اور صحیح بھی کریں گے۔ رمل یہ ہوتا ہے کہ طواف کے 3 چکر میں اکڑ کر اور کندھے ہلا ہلا کر کے چلنا ہوتا ہے تیزی سے اگر موقع ملے تو۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ حجی بن گئے، حج مکمل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب آپ وہاں سے خانہ کعبہ سے چلیں گے اور جب مدینہ منورہ کے لیے جب چلیں گے تو وہاں پر طواف رخصت بھی کیا جائے گا۔ طواف رخصت یعنی اب آنے والا طواف ہے، جب آپ طواف رخصت کر لیں گے تو بریلی سے آواز آئے گی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، اور فرماتے ہیں کہ آب زمزم بھی پیا، خوب بجائیں پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کبھی دریا دیکھو، اور فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کسی نے کہا کہ کعبے کا کعبہ مدینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کعبے کا کعبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کعبہ وہاں مکہ میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، صفا مروہ مکہ میں ہے، اور پھر مقام ابراہیم بھی وہیں ہے، مزدلفہ بھی وہیں ہے، اور پھر میزاب رحمت بھی وہیں ہے، پھر جو ہے اس کے علاوہ منا بھی وہیں ہے، عرفات بھی وہیں ہے، اور مقام ابراہیم بھی وہیں ہے، حتیم کعبہ بھی وہیں ہے۔ کعبے کا کعبہ مدینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عاشق کہتا ہے میں یہ بات بتا دوں، میرا امام جو بولتا ہے وہ ہوا میں نہیں بولتا، میرا امام جب بولتا ہے تو پھر یا تو قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یا حدیث پاک کا مفہوم ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ کیسا ہو سکتا ہے؟ مدینہ کعبے کا کعبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کعبے کا کعبہ اس لیے ہے کہ سرکار ارشاد فرمائیں گے کہ قریب قیامت آنے سے پہلے جو ہے کعبہ شریف، ان الکعبۃ تستاذن ربها ان تزور قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذن لها۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ قیامت
के करीब नबी की कब्र की जियारत की इजाजत मांगेगा कि अल्लाह मैं तेरे रसूल की कब्र की जियारत करना चाहता हूँ, तो काबे को हुक्म दे दिया जाएगा, इजाजत दे दी जाएगी। मैं ये कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जिसका हम तवाफ करते हैं वो काबा है, और जिसका काबा तवाफ करता है वो काबे का काबा, वो काबे का काबा है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, जेर मिजाब मिले खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे यहाँ आना सुनना बैठना कबूल फरमाए, और इन हजरात का अगर जो सोए हुए हैं इनका हज कबूल कर ले, और इनकी कदम कदम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमाए, खैर व आफियत के साथ लेकर जाए और खैर व आफियत के साथ वापस लाए। आइए सलात व सलाम पढ़ लेते हैं। मेरे बोलने में कोई गलती हो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।